اس کتاب کو اکٹھے ہو کے تھام دو. کہیں پہ زندہ پیر ہے، کہیں پہ مردہ پیر ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بنا دینا. اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مجھ سے پہلے ایک جوان دوست ساتھی بھائی نے پرجوش طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور یقین جانیں جب میں کسی اسٹوڈنٹ کو، جوان کو اس طریقے سے توحید بیان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ میرا جو عنوان ہوتا ہے رہتا تو وہی ہے، لیکن اس کی ابتدا اور انتہا اس کو تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ میں نے آج جو موضوع رکھا بات اسی پر ہوگی، لیکن میرے موضوع کا جو آغاز تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے میں نے شروع کیا ہے. جو آیت آپ نے سنی ہے یہ سورہ فرقان، سورت نمبر 25، آیت نمبر 52، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کافر کہتے کس کو ہے. جب تک ہمارے کچھ کنسپٹس کلیئر نہیں ہوں گے ہمیں قرآن کا جو پیغام ہے وہ سمجھنے میں دشواری ہوگی. جب کافر لفظ آتا ہے تو ہمیں فوری طور پر ایک امیج آتا ہے کہ یہ تو ہندو ہے، یا یہ یہودی ہوگا، عیسائی ہوگا، بت پرست ہوگا. کافر کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا شخص جو حق کو جھٹلائے یا حق کو چھپائے یا حق کا انکار کرے، یہ ہے کافر. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تم لوگ ان کی اتباع مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو جو حق بات کو چھپاتے ہیں، حق بات کو جھٹلاتے ہیں یا حق بات کا انکار کرتے ہیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، تم جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بڑا جہاد جس کو میرا رب کہہ رہا ہے بڑا جہاد، وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہے، وہ اس قرآن کے ذریعے سے. جب تک یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ رہا، ان کے ہاتھ میں رہا، یہ ایک معجزہ تھا. پھر یہ قرآن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا تو بھی معجزہ رہا. یہ آج بھی اسی طرح معجزہ ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، صحابہ کرام کے دور میں تھا. فرق صرف اتنا ہے اس وقت جو لوگ موجود تھے جنہوں نے اس قرآن کو تھاما پکڑا، انہوں نے ایمان کے ساتھ پکڑا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو غالب کیا. آج ہم غالب کیوں نہیں ہیں جبکہ میرا رب قرآن میں کہتا ہے، سورہ آل عمران میں کہتا ہے، آیت نمبر 139 میں کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوگے. یا تو میرے رب کا قرآن جھوٹا ہے یا پھر واقعی ہم لوگ مومن نہیں ہیں. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، کوئی بھی ان سے کوئی رائے لینا نہیں چاہتا. حال ہی میں ہم نے دیکھا جب ٹرمپ نے عرب ممالک کا دورہ کیا اور $4 ٹریلین وہ لے کر گیا اور صرف اتنا کہا کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. اس کی زبان سے پھر بھی یہ نہیں نکلا کہ فلسطین میں ظلم کر کون رہا ہے، فلسطین کے اوپر ظلم ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ کون سا کسائی ہے جو فلسطین کے بچوں کو، فلسطین کی عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو بے دریغ ذبح کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ قصور بائیڈن کا ہے، نتن یاہو کا ہے یا ٹرمپ کا ہے. مجھے تو ایک بات سمجھ میں آئی ہے
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اگر تو ہم مومن ہیں اور غالب نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میرے رب کا فرمان جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا پھر ہم مومن نہیں۔ میرا رب کہتا ہے، سورہ حج آخری آیت ہے، آیت نمبر 52، سورت نمبر 22، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور یہ ہم جان چکے کہ اس قرآن کے ذریعے جہاد ہوگا۔ یہ قرآن ہے جس کو اللہ نے سب سے بڑا جہاد کہا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے، تم نے نہیں چنا۔ تم اپنی مرضی سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تم اپنی مرضی سے اپنے مسلمان والدین کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، اس نے تمہیں چنا ہے۔ جب کسی کا چناؤ ہوتا ہے، کسی دفتر میں اس کو چن لیا جاتا ہے اور وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا تو پھر نہ تو اس کو اجرت ملتی ہے، لیکن اس کو اجرت کے علاوہ دھکے ملتے ہیں، رسوائی ملتی ہے، کیونکہ اس کو چنا گیا تھا۔ ہمیں رب نے چنا ہے اور ہم نے اپنے رب کا چناؤ صحیح ثابت کیا یا ہم نے اپنے رب کے اوپر بہتان باندھ دیا۔ میرا رب کہتا ہے انتم الاعلون، تم غالب ہوگے، تمہیں ہم نے چنا ہے۔ اور ہم نے کیا کر کے دکھایا؟ ہم نے دنیا کے اندر عزت نہیں کمائی، رسوائی کمائی۔ جب میرے رب نے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا تھا، اس وقت یہ قرآن غالب تھا، میرے رب کا فرمان غالب تھا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام غالب تھے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی۔ وہ گڑبڑ کیا ہوئی؟ وہ کون سی وجہ ہے کہ نہ تو مسلمانوں کی دعاؤں میں اثر رہا، نہ مسلمانوں کی صداؤں میں اثر رہا؟ کہیں نہ کہیں کوئی ملاوٹ ہوئی، کہیں نہ کوئی ملاوٹ شروع ہوئی۔ میرے رب نے قرآن کے اندر والدین کی ذمہ داری کو بیان کیا۔ والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس سے ہر والد غافل ہے، کیونکہ عورت سے حساب بڑا لمیٹڈ ہوگا، اصل معاملہ مرد کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری مرد کو دی ہے، اس لیے قرآن میں آپ نے آدم و حوا کا قصہ سنا، آدم علیہ السلام کا قصہ سنا، ابلیس کا قصہ سنا، آدم علیہ السلام کی بیوی کا قصہ سنا۔ اور جہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دونوں نے غلطی کی، لیکن ایک مقام ایسا ہے، سورہ طٰہٰ کا ایک مقام ایسا ہے، جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں آیت نمبر 116 سے اور 124 تک آتے ہیں تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک آئینہ دکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اللہ کی حکم عدولی کی، اپنے رب کی بات نہیں مانی۔ یہ نہیں کہا یہاں پہ کہ آدم اور اس کی بیوی دونوں نے بات نہیں مانی، آدم نے بات نہیں مانی، فغوا، اور وہ بہہ گیا۔ یہ آدم علیہ السلام یہ گھر کے ذمہ دار تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان اس کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایک والد کا رابطہ اپنے بیٹے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک والد کا تعلق اپنے بیٹے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور جب لقمان اپنے بیٹے سے کہتا ہے اور وہ اس کو نصیحت کیا کرتا تھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ باپ کا نصیحت کرنا یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے۔ اور نصیحت کون سی؟ سب سے پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کا کسی کے ساتھ سوچو، اللہ کا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ مت کر دینا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بنا دینا، یہ ہے مطلب شرک کا۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے شرک۔ شرک کے لیے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں ہیں، اگر سمجھ میں آ جائیں
تو ہمارے لیے یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں گے کہ واقعی کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. حدیث ہمیں ملتی ہے صحیحین یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو بیان کیا. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار, جو فوت ہوا اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتا تھا, کسی کو ساتھی بناتا تھا, اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا, کسی بھی چیز کو دخل النار, وہ آگ میں جائے گا. پھر دوسری حدیث اس کو بھی امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار, جو اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کا حصر بنا کر پکارتا تھا, اللہ کے برابر بنا کر پکارتا تھا, وہ بھی آگ میں جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ہم نے ایک بات کو کلیئر کرنا ہے کہ جب قرآن کو سمجھنا ہوگا تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا ہوگا, اور جب کسی حدیث کو سمجھنا ہوگا تو قرآن کے ذریعے سے سمجھنا ہوگا. ہمارے اندر یہ ایک بیماری آ گئی ہے کہ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے, میں نے فلانے سے سن لیا, میرا تو خیال یہ ہے. جب بھی یہ اس قسم کی کوئی بات دل میں آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے, کیونکہ حدیث کو میرے رب کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. کیونکہ حدیث کیا ہے, یہ بھی اللہ کی ایک وحی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی. پھر میرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا سورہ نجم میں آیت نمبر 3-4 میں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے, یہ وہی بولتے جو ان کو وحی کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو حدیث نبوی ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے ذریعے سے بولا کرتے تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ندن کا مطلب سمجھا رہے ہیں. ندن کہتے ہیں ہمسر کو, کسی کے برابر ہونے کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ, سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 165, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کے ہمسر بنا لیتے ہیں, اللہ جیسے ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اندادن اللہ جیسا بنا لیتے ہیں, اللہ جیسے رسپیکٹ دیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ, ان سے ایسے محبت کرتے ہیں, ایسا لگاؤ ہوتا ہے ان کے ساتھ جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے, جیسے اللہ کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے. ایسے لوگ ہیں. والذین آمنوا, اور جو ایمان والے ہیں ان کی شدت ہے اللہ کی طرف محبت کی, ان کی شدت اللہ کی طرف ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, جب یہ ظالم اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں تو ان کو پتہ چلے کہ ان القوت للہ جميعا, قوت طاقت تو صرف میرے رب کی ہے, ہر قسم کی طاقت صرف میرے رب کی ہے, اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے. اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, اللہ کا حق کسی کو مت دینا. ہمارے اندر ایک اور بیماری ہے, اکثر سننے میں آتا ہے, جوان بھی کہتے ہیں, بوڑھے بھی کہتے ہیں, اولاد بھی کہتی ہے, ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا, لیکن جو لوگوں کا حق ہے وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. لیکن میرے رب کا قرآن تو کچھ اور سکھا رہا ہے. یہ بیماری کہاں سے آئی کہ اللہ اپنا حق معاف کر دے گا اور لوگوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حق کو بلانا شروع کر دیا. میرا رب کیا کہتا ہے 2 مرتبہ ایک ہی صورت میں, سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 اس میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے گا, جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا لے گا, اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا ہمسر بنا لے گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی عزت دے دے گا, اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو ایک جانا جائے, اس کے احکام میں, اس کی ذات میں, اس کی عبادات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے. یہ اللہ کا حق ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء,
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا، اپنے لیے بہت بڑا گناہ تیار کر لیا۔ پھر انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی سورت کی آیت نمبر 116 میں کہتے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ آخری الفاظ میں صرف تبدیلی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ ایک بہت بڑی گمراہی میں چلا گیا، گمراہی میں بہت دور تک نکل گیا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگاتے ہیں، میرے نبی کی بات کے اوپر مہر لگاتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کیا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اس کا ہمسر بنا دیا، اس کے لیے آگ ہے، جہنم ہے۔ میرے رب نے مہر لگائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اوپر مہر لگا دی، اور جب میرا رب مہر لگا دے تو کوئی اس مہر کو مٹا نہیں سکتا۔ میرے رب نے کہا سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 72، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس پر جنت حرام کر دی، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالمین کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، وہی نصیحت ایک باپ کی اپنے بیٹے کو، اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا رہے ہیں، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا رہے ہیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالمین کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے رب نے اپنی ربوبیت کو کیسے بیان کیا؟ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سامنے وہ رسول ہو، نبی ہو، ولی ہو، عام بندہ ہو، مسلمان ہو، سب برابر ہیں۔ جب اس کا عدل ہوگا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں، یہ ولی ہیں، یا کوئی عام بندہ ہے۔ میرے رب کا عدل جب آئے گا تو اس عدل کے لیے میرے رب نے سب سے پہلے جن کو نشانہ بنا کر ہمیں ہماری اصلاح کی، سورہ نساء، سورہ نام، سورت نمبر 6 آیت نمبر 83 سے 87 تک کم از کم 18 انبیاء کا ذکر کیا، جس میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں۔ پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے باپ، آبا و اجداد، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی، ان سب کو جمع کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 88 میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اور اگر یہ بھی شرک کریں، یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو ان کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ شرک اتنی بڑی لعنت ہے، یہ شرک اتنی بڑی لعنت ہے۔ آج کا مسلمان اپنے اندر جھانک کر دیکھے، جو آیات ابھی پیش کرنے لگا ہوں، میرے رب کی آیات، اور اس شرک کے اندر الا من رحم اللہ، الا من رحم اللہ، کوئی بچتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے سورہ فرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 43 اس میں میرا رب کہتا ہے، ارائیتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے دیکھا؟ ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ جو اس کے دل کو اچھا لگتا ہے اس کو ایسے مانتا ہے جیسے اللہ کا حکم، جو اچھا نہیں لگتا اس کو ٹال دیتا ہے اگر اس کے سامنے قرآن و حدیث بھی آ جائے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ الہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں کنسپٹ کلیئر نہیں ہے۔ الہ کا مطلب ہے الذی یستحق العبادہ، ایسی ہستی جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو ہم نے یہ حق کس کو دیا؟ اپنی خواہش کو، اپنے خواہش نفس کو، جو ہمارے دل کو اچھا لگا اس کو ہم نے مان لیا، جو دل کو پسند آیا اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو ہم نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو اپنا الہ بنا لیا۔ پھر ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ جاثیہ سورت نمبر 45 آیت نمبر 22 اور 23 کو جب پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ وَعَدَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پھر اللہ نے اس کو اپنے علم کے مطابق اس کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَعَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ، پھر میرے رب نے مہر لگا دی اس کے کانوں کے اوپر کہ اس کو حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔
اس کے دل پہ بھی مہر لگا دی کہ اس سے سوچتا ہی نہیں، اس کو تمیز ہی نہیں رہتی کہ رب کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے. اس کے اوپر مہر لگ گئی اور اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا. قرآن تو پڑھتا ہے، صبح و شام پڑھتا ہے، ترجمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ دل کے قید خانے سے نہیں نکلا، اپنے دل کی پسند سے باہر نہیں نکلا. اللہ نے اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا. قرآن بھی پڑھ رہا ہے، حدیث بھی پڑھ رہا ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر اللہ کہتے ہیں میں یہدی من بعد اللہ. اب کون ہے جو اللہ کے بعد اس کو ہدایت دے گا؟ کوئی دنیا میں ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت مل جائے؟ کوئی دوسرا ایسا نہیں، کوئی دوسرا ایسا نہیں. یہ اللہ کون ہے؟ اس اللہ کے اوپر ایمان لانے سے میرے نبی نے ہمیں کیا گارنٹی دی؟ حدیث ملتی ہے صحیح البخاری میں، عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو مرا اس حالت میں کہ اس کو علم تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں چلا گیا، وہ جنت میں جائے گا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی. کیا ہم اللہ کو جانتے ہیں؟ کیا اللہ کا تعارف ہے؟ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کو نہیں جانتا. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کو نہیں جانتا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. الا من رحم اللہ، الا من رحم اللہ. کیوں؟ کیونکہ قرآن سے دور ہیں، ہمیں اللہ کا تعارف ہے ہی نہیں. سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو ایک اللہ ہونے کے سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیلنج دے رہے ہیں اور ہم سے سوال کر رہے ہیں. سورہ مریم سورۃ نمبر 19 آیت نمبر 65 هل تعلم لہ سمیہ. کیا تو جانتا ہے کسی اور کا بھی یہ نام ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس کا نام اللہ ہو؟ وہ اپنے نام میں بھی یکتا ہے. اس نے کسی کو یہ توفیق ہی نہیں دی کہ جو اس کا نام کوئی اور بھی رکھ لے. حل تعلم، کیا تو جانتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے اور ہم سے بھی ایک ایک شخص سے یہ خطاب ہو رہا ہے. کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے ایسی ہستی کو، ایسے بابے کو، ایسے پیر کو، ایسے ولی اللہ کو جس نے اپنا نام اللہ رکھا ہو؟ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا، اپنے نام میں بھی وہ اکیلا ہے. حل تعلم لہ سمیہ، تم میں سے ہے کوئی جو جانتا ہو کہ کسی اور کو بھی یہ نام ملا ہو؟ یہ اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف جب تک ہوگا نہیں، ہمیں شاید جنت کی خوشبو بھی نہ ملے. اللہ کو جانے. اور یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ ہم جیسے قرآن کھولتے ہیں، پہلی آیت ہے، پہلی سورت ہے، اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. صرف ایک اللہ کی صفت وہی سمجھ آ جائے تو یقین کریں جنت ایسے ہی بن جائے گی ہمارے لیے جیسے ایک پانی کا ٹھنڈا گلاس، اور وہ بھی اس وقت ملے جب پیاس لگی ہو. الحمدللہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو پیاس ہے، اللہ کو جاننا چاہتے ہیں. اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ سب کو تعجب ہے. نظریں بتا رہی ہیں، آیت کا حوالہ بھی دے دیا ہے، سورت کا حوالہ بھی دے دیا ہے. سورہ 1 نمبر سورت ہے، پہلی سورت ہے، سورۃ الفاتحہ ہے. سب کو پتا ہے کہ اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے خزانے رکھ دیے، لیکن ہمیں پتہ نہیں. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی کنجی رکھ دی، ہمیں پتہ نہیں. اس لیے کہ قرآن کو ہم 200 مائل پر آور کی سپیڈ سے پڑھتے ہیں. اکثر سننے میں آتا ہے کیا کریں، قرآن اتنی سپیڈ سے پڑھا ہی نہیں جاتا، 2-3 مہینے ہو جاتے قرآن ختم ہی نہیں ہوتا. ہر ایک کو یہ لگن ہے کہ میں قرآن ختم کر لوں. رمضان آتا ہے تو کوئی کہتا ہے میں نے 3 قرآن ختم کر لیے، 5 قرآن ختم کر لیے. ایسے بھی دوست احباب ہیں، ایسے بھی مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے 30 قرآن بھی ختم کیے رمضان میں. لیکن جب پوچھتا ہوں کہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، اللہ کا تعارف ہوا؟ قرآن تو 1 مہینے میں 30 بار پڑھا، اللہ کا تعارف ہوا؟ اگر ہوا تو مجھے بھی بتا. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی کا ترجمہ نہیں پتا چلا. اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کی. وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ فوراً بغیر کسی توقف کے، فوراً ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ نے کہا رب العالمین. یہ رب العالمین ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ پروردگار. اگر میں پوچھوں
آپ سب سے پوچھوں یہ پروردگار کیا ہے؟ کوئی مجھے اس کا ترجمہ بتا سکتا ہے؟ جیسے ہمیں صلاۃ ابراہیمی کہتے ہیں جی درود شریف، یقین جانیں اگر میں نے 100 بندوں سے پوچھا کوئی مجھے درود کا مطلب بتا دے، درود کا مطلب کیا ہے، ابھی تک مجھے کوئی ملا نہیں جو مجھے بتا دے کہ درود کا مطلب کیا ہے، رب کا مطلب کیا ہے۔ کسی نے کہا پروردگار، رب العالمین، یہ رب کون ہے؟ رب کا مطلب بہت سے مطالب ہیں، لیکن آج اگر یہ 2-3 مطلب ہی سمجھ میں آ گئے تو انشاءاللہ تعالی جنت کی سیڑھیاں چڑھنی آسان ہو جائیں گی۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، خالق، مالک، ہماری ضروریات کا خیال کرنے والا، ایسی ہستی جو اپنی تمام مخلوق کی ضروریات کو پورا کرتا ہو، ان کا نگہبان ہو۔ اور رب العالمین تمام جہانوں کا رب۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں بتایا کہ عالمین سے کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام مخلوقوں کے پالنے والا، ان کی ضروریات کو پوری کرنے والا۔ اب اگر ہمیں یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے کہ اللہ وہ ہے جو تمام اس کی مخلوق ہے، اس کی تمام ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، تو اب ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اگلی آیات کو سمجھنے کے لیے، اگلی بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب ہمیں وہ حدیث سمجھ میں آئے گی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین تمام ضروریات کو پوری کرنے والا۔ اب جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میرے نبی نے کیا کہا؟ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرے کہ اس کو علم ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ کون ہے؟ ہماری حاجات پوری کرنے والا۔ اسی لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدہ لیا؟ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 172 172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تیرے رب نے یہ وعدہ لیا بنی آدم سے، ان کے آباء و اجداد کی پیٹھوں میں سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری جو کمر ہے، اس یہاں پہ سب کچھ موجود ہے جس سے کسی انسان کی تخلیق ہوتی ہے، تو ہمارے سے وہاں پہ وعدہ لیا گیا۔ اور یہ وعدہ کیا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہاری تمام ضروریات کو پورے کرنے والا نہیں؟ تمہاری حاجات کو پورے کرنے والا میں نہیں؟ ہم سب نے کیا کہا تھا؟ بلا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے اقرار کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہا کہ ہم گواہ ہوتے ہیں، شاہدنا ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اللہ نے کہا کہ میں گواہ ہو گیا اس پر کہ تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے۔ لیکن آج کسی کو یہ وعدہ یاد نہیں۔ یہ وعدہ یاد کرانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی تاکہ یہ وعدہ یاد ہو۔ جب یوسف علیہ السلام آئے، جیل میں ہیں، ان کے ساتھ 2 اور ساتھی ہیں، تو ان کو سب سے پہلا پیغام کیا دیا؟ ان کو سب سے پہلا پیغام کیا دیا؟ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ مختلف جو تم نے بنا رکھے ہیں ارباب، جن سے تم نے توقع لگا رکھی ہے کہ تمہاری حاجات کو پوری کریں گے، تمہاری ضروریات کو پوری کریں گے، یہ مختلف قسم کے تمہارے ارباب جن کو تم نے رب کا درجہ دیا ہوا ہے، یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد القہار جو غالب ہے سب کے اوپر، تمہارے ان بابوں کے اوپر بھی غالب ہے، وہ بہتر ہے یا یہ مختلف قسم کے جو تم نے رب بنا رکھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب واضح کر دیا، ہمارے پر واضح ہو گیا، اس کے باوجود جب ہمیں کوئی حاجت ہوتی ہے، ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، تو ہم حاجت روا کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں۔ کہیں پہ زندہ پیر ہے، کہیں پہ مردہ پیر ہے، اور مجھے کہنے میں کوئی کسی قسم کی شرم نہیں۔ لاہور کے اندر بھی ہمارے ایک داتا ہیں، داتا کا کیا مطلب ہے؟ دینے والا۔ ملتان میں بھی ہیں۔ ان سب کی طرف جب رجوع ہوا تو اللہ سے رجوع ٹوٹ گیا، اللہ سے رجوع ٹوٹ گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں وہاں پر جا کر،
اگر کسی کو اولاد نہیں مل رہی، کسی کا کاروبار نقصان میں جا رہا ہے، تو ہم نے دعا کر لی، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الدعاء هو العبادہ، یہ جو دعا ہے یہی تو اصل عبادت ہے، یہی تو اصل عبادت ہے۔ جس سے دعا کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، جس سے دعا کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے عبادت کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، پھر سورہ مومن اس کی آیت نمبر 60، سورت نمبر 40 آیت نمبر 60 کی تلاوت کی، اور وہاں پہ یہ ثابت کیا کہ دعا کرنا یہ عبادت ہے، جس سے دعا کی جائے گی اس کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تلاوت کی؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے، کسی ایرے غیرے نے نہیں کہا، یہ تمہارے رب نے کہا ہے۔ جا کر قرآن کھولنا، جتنے ریفرنس دے رہا ہوں ان کو جا کر دیکھنا، کئیوں کو لگے گا کہ بندہ مجنون کھڑا ہو گیا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ والذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جس نے میری عبادت سے تکبر کیا، کیا مطلب؟ جس نے مجھ سے دعا نہ کی، ڈائریکٹ مجھ سے نہ مانگا، اس نے تکبر کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ہم ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ اس لیے دعا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ ہم کہتے نہیں جی ہمیں کچھ وسیلہ چاہیے، نیک بندوں کا وسیلہ چاہیے، کسی نیک بندے کو درمیان میں ہونا چاہیے۔ میرے رب نے ہر قسم کے وسیلوں کو توڑ دیا۔ میرے رب نے کہا کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں، میں اپنے بندے کی بات سنوں گا، کسی چپڑاسی کی، کسی چوکیدار کی، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھی تم بھی ذرا پیچھے رہو، میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہاں پہ اللہ نے کہا تھا کہ اپنے نبی سے کہہ دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 186، دوبارہ دہرا رہا ہوں 186، سورہ بقرہ 186، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الفاظ دیکھیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، تو یہ نہیں کہا تم کہنا، قل نکال دیا۔ اگر قل آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ نہیں کہا کہ قل، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کر دیا، یہ نہیں کہا اِنَّا، جو اللہ کا متکبر ہونا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحیم و کریم بن کر آتے ہیں تو کیا کہتے؟ فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں۔ اُجِیبُ دعوۃ الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو۔ لیکن شرطیں دو ہیں، شرطیں دو ہیں، جس نے ان شرطوں کو پورا کر لیا اس کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رائے گاہ نہیں جانے دینی۔ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ میرا کہنا مانے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں کوئی کسی بابے کے پاس جا رہا ہے، او جی میرا کام ٹھپ ہو گیا ہے، میرے کام میں گھاٹا ہو گیا ہے، میرے اولاد نہیں ہے، میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، میری بیٹی کے رشتے نہیں آ رہے، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی ایسی چیز دے دیں، کچھ پڑھنے کو دے دیں۔ میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو، بیچ میں کسی کو نہ رکھو، ڈائریکٹ پکار لو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، میں قریب ہوں۔ کام دو کرنے ہیں، اگر اللہ سے بات منوانی ہے تو کام دو کرنے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، بس وہ میری بات مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں نہیں جاتی، دل کو سکون نہیں ملتا، یا تو رب کا قرآن جھوٹا، یا میرے دل کے اندر کوئی بیماری ہے، یا میرے دل کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی بات ہے جو میں چھپا رہا ہوں۔ میرے رب کا قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے ایک مہر لگا دی، بس دو کام کر لو، فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس یہ میری بات مان لیں، مجھ پر ایمان رکھیں، تاکہ ان کو سیدھا راستہ مل جائے، تاکہ ان کو سیدھا راستہ مل جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو عبادت ہونا اور جن سے دعا کی جاتی ہے
ان کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہوگا جو دعا کرتے ہیں بابوں سے، پیروں سے، ان کا کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا؟ میرے رب نے ایک ایک بات کھول کے بیان کر دی۔ سورہ احقاف سورت نمبر 46 آیت نمبر 5 اور 6، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اور ایسے کو پکارتا ہے جو اس کی بات نہیں سن سکتا الى یوم القیامہ، قیامت تک، وہم بدعائهم غافلون، اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، وہ سن ہی نہیں سکتے، قیامت تک ان کی دعا کو نہیں سن سکتے۔ اس کے اوپر میرے رب نے مہر بھی لگائی۔ سورہ نمل سورت نمبر 27 آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مردہ کو نہیں سنوا سکتے اور نہ ہی ایسے کو سنوا سکتے ہیں جو بہرا ہو، اور بہرا ہو اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور بہرا بھی ایسا ہو کہ جو منہ پھیر کے جا رہا ہو۔ ایک بہرے شخص کو جس نے آپ کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہو اور جا رہا ہو، اس کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح آپ کسی مردے کو بھی آواز نہیں سنا سکتے۔ کس سے کہہ رہے؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں سنوا سکتے تو ہم کیسے کسی مزار پہ جا کر کسی بابے کو مخاطب کر کے اس سے دعا کرتے ہیں؟ پھر کچھ لوگ عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور نہیں جی، انبیاء سے دلیل لیتے ہیں، اولیاء اللہ بھی قبروں کے اندر زندہ ہے، میرا رب جانتا تھا یہ کہاں کہاں ڈنڈی ماریں گے۔ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بات کو کلیئر کر دیا، آگے کسی کو یہ بھی شک نہ رہے کہ کوئی بابا قبر کے اندر زندہ ہے اس لیے اس کو بات سنائی جا سکتی ہے۔ وہ خواہ فرید گنج شکر رحم اللہ ہو، کیونکہ انہوں نے نہیں کہا، عبد القادر جیلانی رحم اللہ انہوں نے نہیں کہا، وہ کوئی بھی ولی اللہ، ان کا حساب ان کے اور اللہ کے درمیان، انہوں نے نہیں کہا، لیکن وہ قبروں میں ہیں، اللہ جانتا ہے یا مردہ جانتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، دلیلیں بھی لے آتے ہیں۔ میرے رب نے جہاں اپنی وحدانیت بیان کرنی ہوتی ہے تمام قسم کی باتوں کو کاٹ دے دیتے ہیں، تمام قسم کی باتوں کو کاٹ دے رہے ہیں۔ وہ جو پہلی آیت سنی تھی جہاں پر مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، وَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، پھر کٹ گئے ان کے تمام اسباب، کٹ گئی تمام ڈوریں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی جواب دے رہے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شاید ولی اللہ قبروں میں زندہ ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فاطر سورت نمبر 35 آیت نمبر 22، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، برابر نہیں ہے زندہ اور مردہ۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ سنواتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں سنوا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں۔ جب میرا نبی قبروں کے اندر جو موجود ہیں ان کو نہیں سنوا سکتے، ہم کیسے سنوائیں گے؟ ہم کیسے سنوائیں گے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احقاف کی 5ویں آیت سن لی، اب 6 آیت میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ جن کو پکارتے ہیں وہ اس دن جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن ہوں گے، ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وہ واقع شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، وہ داتا دربار والے ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا۔ یہ جو دعائیں کرتے تھے جا کر، وہ انکار کر دیں گے ان کی دعاؤں کا، وہ نہیں مانیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 166 اور 167 وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اِذَا تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، اور جب وہ بیزاری کا اظہار کریں، کون؟ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جن کی اتباع کی جائے گی، جس سے مانگا جائے گا، وہ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ کن سے؟ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، ان سے جو ان کی اتباع کرتے تھے، ان سے وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، وہ بیزار ہوں گے کہ اللہ ہم ان سے بیزار ہیں۔
پھر وہاں پہ کہا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تو ان کے تمام اسباب کٹ گئے، کوئی ان کے درمیان کوئی نشستہ ناتا نہیں رہا. انہوں نے انکار کر دیا، بیزار ہو گئے کہ اللہ ہم کو نہیں پتا، ہم کو نہیں پتا. وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، ان کی عبادت کا انکار کرتے ہیں. یہاں پہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بیزاری کا اظہار کریں گے. اب یہ جو لوگ جو اتباع کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو قبروں میں ہیں، سن نہیں سکتے، میرے رب نے مہر لگا دی. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، پھر یہ کہیں گے جو اتباع کرتے ہیں، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہمارے لیے واپس دنیا میں جانا ہو، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، پھر ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. اور اللہ ان کے اعمال کو ان کی حسرت بنا کے دکھائے گا، ان کو حسرت ہوگی اپنے اعمال دیکھ کر. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور لیکن یہ ان کی حسرت جو ہے ان کو جہنم سے نہیں نکلنے دے گی. ان کے اوپر جہنم کی مہر لگ چکی ہے. جس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی، اپنے رب کو رب نہ جانا. پھر اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 66-67، اب اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اور جب ان کے چہروں کو الٹا پلٹا کیا جائے گا، فی النار، جہنم کے اندر. کیسے الٹا پلٹا کیا جائے گا؟ سب کو پتا ہے، جب ہم گرل کرتے ہیں، باربیکیو کرتے ہیں، تو گوشت کو اوپر نیچے کرتے ہیں تاکہ دونوں طرف اچھی طرح سے سیک لگ جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَوْمَ تُقَلُّبُ الَّذِينَ، اور جس دن وَيَوْمَ تُقَلُّبُ وُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ، جس دن ان کے چہروں کو اوپر نیچے کیا جائے گا، ہر طرف سے سیک لگائی جائے گی، چہرے کا کوئی حصہ بچ نہ جائے جہاں پر آگ کی سیک نہ پہنچے. وہاں پہ وہ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، حسرت. ویل ایسی حسرت جس میں پورا نہیں ہونا. اطعنا اللہ و اطعنا رسولہ، تو وہ یہ کہیں گے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اس وقت یہ حسرت، یہ الفاظ کام نہیں آئیں گے. اور وہ کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے اطاعت کر لی سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راستہ گمراہ کر دیا، انہوں نے ہمارا راستہ گمراہ کر دیا، ہمیں گمراہی میں ڈال دیا. فآتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ ان کو دگنا عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان کے اوپر بڑی بڑی لعنتیں برسا. کن کے اوپر؟ جن کی انہوں نے اطاعت کی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اس کا جواب دیا سورہ اعراف میں، سورت نمبر 7 آیت نمبر 38. کہا جائے گا وَقُولُوا ادْخُلُوا فِي النَّارِ، کہ تم داخل ہو جاؤ آگ کے اندر جیسے داخل ہوئے تم سے پہلے انسان اور جنوں کی جماعت. حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا، جب اس کے اندر، آگ کے اندر تمام کے تمام داخل ہو جائیں گے. فَقَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ، جو بعد میں داخل ہونے والے ہوں گے، وہ جو آگے پہلے جا چکے ہوں گے آگ کے اندر، ان کے لیے کہیں گے ربنا ہؤلاء، اے اللہ یہ ہے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اے اللہ ان کو عذاب دے، اے اللہ ان کو عذاب دے، بڑا عذاب دے، دگنا عذاب دے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ تم سب کے لیے ایک جیسے ہی عذاب ہے. وَلَكِنَّ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں، عذاب سب کے لیے ہے. اب پھر جو الفاظ آئے ان لوگوں کے جنہوں نے گمراہ کیا اپنے پچھلوں کو، جیسے آج کئی والدین، میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ میں معذرت کے ساتھ بات کرتا، معذرت اس میں ہوتی ہے جس میں شک ہو کہ شاید بات صحیح ہو یا غلط ہو. یہ میرے رب کا قرآن ہے، کوئی معذرت نہیں ہے، حق بیان کر رہا ہوں. جیسے ہمارے جوان نے بات کی، ایک حدیث یاد آ رہی تھی، اس موقع پر پھر یاد آ گئی. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے دیکھے کوئی منکر، منکر کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو. فلیغیرہ بیدہ، تو پھر وہ اس کو
روکے، تبدیل کرے اپنے ہاتھ کی طاقت سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کے پاس طاقت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے. اور الحمدللہ ہم زبان سے بات کر رہے ہیں. اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں کے خیر خواہ ہیں، جہنم سے بچ جائیں، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ بھی کسی کے بندہ طاقت نہ ہو کہ زبان سے کہہ سکے، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس کو برا جانے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ لوگ جو پہلے جہنم میں جائیں گے پچھلوں سے کیا کہیں گے؟ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہارے لیے کون سی بہتر بات ہے، کون سا فضل ہم سے زیادہ تم کو مل گیا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب چکھو عذاب، بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، وہ جو تم نے کسب کیا، جو تم نے کمایا، جو تم نے عمل کیا. کیا کیا تھا ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، بغیر تحقیق کے مانی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، اللہ کو اپنا رب نہ مانا، اللہ کی توحید کو نہ جانا، مختلف قسم کے ارباب بنا لیے، مختلف لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا. مجھے 6 مہینے ہوئے، بہت سے گھروں میں، رشتہ داروں دوستوں کے گھروں میں گیا، الا من رحم اللہ، کوئی ایسا گھر نہیں نظر آیا جس کے اندر پریشانی نے گھیرا نہ کیا ہو، پریشانی کے ڈیرے نہ ہوں. لوگوں کے گھروں کے اندر سے اتنے تعویذ نکلتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. کھولتے ہیں، ان کو پڑھ کے دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پڑھو اس کو، رحیم کو رجیم کیا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ ہے. اور میرے نبی نے کیا کہا؟ کسی بھی قسم کا تعویذ ہو، من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا، تمیمہ کہتے کوئی بھی ایسی چیز جسے لٹکایا جائے، وہ دھاگا ہو، کسی بابے نے دیا ہو، کسی مزار سے آیا ہو، وہ کسی قسم کا تعویذ ہو، کسی قسم کا کڑا ہو، جس کے ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ اس کے ذریعے سے میری مشکلات حل ہو جائیں گی، میرے نبی نے کہا فقط اشرکا، اس نے شرک کر دیا. کرے گا نہیں، اس نے شرک کر دیا. اس نے اپنے رب کے ساتھ اس تعویذ کو لا کے کھڑا کر دیا، اس نے اپنے رب کے ساتھ اس کالے دھاگے کو لا کے کھڑا کر دیا، اس نے اپنے رب کے ساتھ اس کڑے کو لا کے کھڑا کر دیا. فقط اشرکا، اس نے شرک کیا. کس نے تمہیں اپنے رب سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ اس نے، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے. یخوفکم اولیاءہ، اپنے اولیاء، اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، مت ڈرو ان سے. جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ اس تعویذ کو جلا دو، کھول کے جلا دو، پہلے پڑھ کے دیکھ لو اس کے اندر کیا، کچھ بھی ہو اس کو جلا دو، ان کو خوف ہوتا ہے کہ تعویذ کو جلائیں، ایمان پختہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان ہے، یہ تم کو ڈرا رہا ہے اپنے ساتھیوں سے. اس نے جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، ایک ہی پیغام لے کر آیا، ایک ہی پیغام لے کر آیا. وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہم نے کوئی بھی ایسی بستی نہیں رکھی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. سورہ نحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے لیے رسول بھیجا، اس کا کام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. طاغوت کے اوپر بھی کافی لوگوں نے بحثیں کی ہیں، لیکن پہلے بھی بتا چکا ہوں، کسی بھی قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چاہیے ہوگی یا پھر خود قرآن بتائے گا. طاغوت میرے رب نے خود اس کا مطلب بتایا. سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 76، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو حق کا انکار کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، حق کو نہیں مانتے، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس لڑو شیطان کے ساتھیوں سے. تو یہاں پہ اللہ نے کلیئر کیا کہ طاغوت ہر وہ ہستی، ہر وہ شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو جو شیطانی کاموں کا مشورہ دے، اللہ اور اللہ کے قرآن سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور کرے، وہ طاغوت ہے. فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، اور شیطان کی چالیں یہ بہت کمزور ہے. کمزور کیوں ہے اور کیسے ہے اور کب ہوں گے؟ کسی بھی چال کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہو.
شیطان کی چالیں اسی وقت کمزور ہوں گی جب ہمارے پاس ہمارا ہتھیار موجود ہوگا، اور ہمارا ہتھیار یہ قرآن جب پاس ہوگا تو اللہ کی گارنٹی ہے کہ شیطان کی چالیں یہ بہت کمزور ہے۔ اگر یہ قرآن موجود نہیں پھر شیطان بہت طاقتور ہے۔ شیطان وہ بیٹھتا یا سوتا نہیں ہے، اس نے اپنا کام جاری کیا ہوا ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں نمازوں میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتے۔ تھوڑا سا ایک وقت ہوتا ہے جب اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر اقامت کی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر آتا ہے اور نماز میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کا نام خنزب ہے۔ خنزب ہے، اللہ کے نبی نے نام بھی بتا دیا، اس لیے کبھی بھی شیطان سے غافل نہ ہونا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنی کوشش شیطان اپنے کام کے لیے کر رہا ہے، اگر ہم آدھی کوشش بھی کر لیں تو انشاءاللہ شیطان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کتاب کو وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کتاب کو اکٹھے ہو کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو، اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کے رب ہونے کو جانو۔ جب اللہ کو رب ہونا مان لو گے قول اور فعل سے، عمل سے، تو پھر یقین کریں آپ کو اس دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں اور آپ کو آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ جو فرشتے ہیں جو اللہ نے ہمارے ساتھ رکھے ہیں، وہ جب نزا کا عالم ہوگا، جب نزا کا عالم ہوگا فرشتے آ جائیں گے، موت کا فرشتہ آ جائے گا، جان ابھی پوری طرح نکلے گی نہیں، شیطان مردود وہ مٹی سر میں ڈالتا ہوا پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ اب ملک الموت آ چکا ہے، موت ابھی آئی نہیں۔ وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تھے تمہارے ساتھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور ہم تمہیں وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور یہ بھی بشارت ہوگی کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمارے ساتھ محافظ رکھے ہوئے ہیں، وہ حفاظت اسی وقت کریں گے جب ہم اس قرآن کو پکڑ کے رکھیں گے، اس قرآن کے اوپر عمل کریں گے، اس قرآن کو پڑھیں گے۔ پھر سکینہ، جیسے صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے سکینہ اترتی تھی، فرشتوں کا جھومٹ اترتا تھا، آج بھی اترے گا۔ ہم جب قرآن کو گھر کے اندر بیٹھ کے پڑھیں گے تو فرشتے آئیں گے، ارد گرد بیٹھ جائیں گے، دائرہ بنا لیں گے، قرآن چلتا رہے گا، فرمان چلتا رہے گا، فرشتے اترتے رہیں گے، ایک دائرہ مکمل ہوگا، پھر اس کے اوپر دوسرا دائرہ بنے گا، ان کے کندھوں پر فرشتے بیٹھیں گے، بیٹھتے رہیں گے، اللہ کی بات ہوتی رہے گی، فرشتے اترتے رہیں گے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک ہوگا کہ تم بات کرتے رہو گے اور فرشتے اسی طرح دائرہ بنا کر بیٹھتے رہیں گے، کوئی بھی پیچھے بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، کندھوں کے اوپر بیٹھیں گے اور وہ پھر آسمان تک چلا جائے گا۔ اتنے زیادہ فرشتے اتریں گے، اتنے زیادہ فرشتے اتریں گے، لیکن یہ کب اتریں گے؟ جب رب کو خالص دل سے رب مان لیں گے، جب اللہ کو خالصتاً مان لیں گے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں اور اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہماری حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ جو میرے رب نے سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت دے، انک انت الوہاب، اور تو ہی صرف دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم، جزاکم اللہ خیر۔